السلام علیکم۔ آج ہم ایک اور امپورٹنٹ جو مسکنسیپشن ہے، جو ڈینجرس کانسیپٹ ہے، وہ ڈسکس کرنا چاہیں گے، اور وہ یہ ہے کہ کچھ ہمارے دوستوں کا خیال ہے انڈر دی ویسٹرن آنسلاٹ اینڈ انفلوئنس کہ شاید ہماری بیکورڈنس، ہمارے پیچھے رہ جانے کی جو مین وجہ ہے وہ اسلام ہے، ہمارا اسلام کے اوپر پابند ہونا ہے۔ اب میں اس کو پورے طریقے سے ریفیوٹ کرنا چاہوں گا اور ذرا ڈیٹیل میں جانا چاہوں گا، لیکن سب سے پہلے تو یہ بات سمجھ لیں کہ اگر ہم آج پیچھے ہیں تو کیا ہم اسلام پہ کاربند ہیں؟ کون یہ مانے گا اور کون یہ کہے گا کہ ہم من حیث القوم خاص طور پر انڈیویجول جو ہماری عبادات ہیں اس سے نکل کر کہیں پہ بھی اسلام کو فالو کر رہے ہیں، ہم اسلام کے پیروکار ہیں، ہم اسلام کے نظام کو امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں؟ ہم نہیں ہیں۔ تو جب ہم نہیں ہیں تو اس کو اسلام کے اوپر بلیم کرنا تو ایک بہت بڑی بیوقوفی ہے۔ لیکن آئیں ذرا سا ڈیٹیل میں پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ جب ہم اسلام کو امپلیمنٹ کر رہے تھے تو اس وقت ہماری سٹینڈنگ دنیا میں کیا تھی؟ کیا ہم نے اس وقت دنیا کو دیا ان ٹرمز آف سائنس، ٹیکنالوجی، میڈیسن، آرٹس، یا اس وقت ہم دنیا سے لے رہے تھے جیسے آج ہم لینے پر مجبور ہوئے ہیں؟ تو میں شروع کرنا چاہوں گا اور میں چند مثالیں دینا چاہوں گا، وہ مثالیں جو آپ سب کے ذہن میں کہیں نہ کہیں موجود ہیں۔ تو میں شروع کرتا ہوں میڈیسن کی مثال سے۔ تو کیا آپ نے ابو علی سینا کا نام نہیں سنا ہوا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ ان کی کیا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ ایک بڑی کنٹریبیوشن جو کووڈ کے دنوں میں ہمیں سامنے آئی وہ یہ تھی کہ ہم نے سب نے سنا کہ جی کوارنٹین کرنا ہے، کوارنٹین کرنا ہے۔ یہ لفظ کوارنٹین جو ہے اٹالین زبان کا ایک لفظ ہے جس کا مطلب ہے 40۔ تو یہ 40 کا جو لفظ ہے، یہ کوارنٹین کا جو لفظ ہے، یہ بھی الاربنیہ سے آیا ہے۔ تو یہ الاربنیہ جو ہے نا، یہ 40 کو کہتے ہیں اربنیہ، ٹھیک ہے؟ ہم جس طرح اربع 4 کو کہتے ہیں تو اربنیہ 40 کو کہتے ہیں۔ تو یہ کانسیپٹ کہ جب کہیں پہ ایپیڈیمک پھیلی ہو تو آپ کو آئسولیشن کرنی ہے اور جراثیم کو پھیلنے سے روکنا ہے، یہ کانسیپٹ بھی ابو علی سینا نے، جس کو یہ لوگ ایویسینا کہتے ہیں، انہوں نے دیا۔ اسی طریقے سے یہ پورا کانسیپٹ کہ یہ جو ڈیزیز ٹرانسمیشن ہے یہ پارٹیکلز کے ذریعے، اس ٹائم پہ ان کا خیال تھا کہ کچھ چھوٹے پارٹیکلز جو کہ آج ہم جان چکے ہیں کہ جراثیم ہیں، وہ وائرسز ہو سکتے ہیں، بیکٹیریا ہو سکتے ہیں، ان کے ذریعے ہوتی ہے، یہ بھی انہوں نے دیا۔ اسی طریقے سے جو ریسرچ ہوئی میزلز کے اوپر اور اسمال پاکس کے اوپر، وہ الرازی کی ریسرچ کے بعد اسٹیبلش ہوا۔ اور جو ماڈرن سرجری ہے جس میں آج وہ ان کو بڑا کمال حاصل ہو چکا ہے، یہ الزہروی نے شروع کی اور ان کی کتاب ہے اس کے اوپر، کتاب تصریف، ٹھیک ہے؟ اور یہ سٹینڈرڈ ٹیکسٹ بک تھی جو کہ یورپ میں 500 سال پڑھائی گئی ہے سرجری کے ڈومین میں۔ اسی طریقے سے ہماری جو پلمنری سرکولیشن ہے، جو بلڈ کی پوری سرکولیشن کا نظام ہے، وہ بھی ابن النافس نے ہمیں فرسٹ ٹائم دنیا کو بتایا کہ یہ کیسے ہوتا ہے۔ اگر ہم چلیں فزکس کی طرف تو آپ نے ابن الحیثم کا نام، جن کو وہ الحازن کہتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا، اور یہ وہ پہلے آدمی ہیں جنہوں نے کہ جو آنکھ کا پورا کانسیپٹ ہے کہ کس طریقے سے لائٹ آنکھ کے اوپر پڑتی ہے اور تب ہمیں نظر آتا ہے، یہ کانسیپٹ دنیا میں انہوں نے انٹروڈیوس کرایا، اور یہی وہ شخص بنے جنہوں نے کہ پہلا کیمرہ بنایا۔ اور یہ لفظ کیمرہ بھی اصل میں کوئی انگلش کا لفظ نہیں ہے بلکہ یہ قمرہ سے آ رہا ہے، جس کا مطلب ہے کہ روم، ڈارک روم۔ تو یہ وہاں سے آیا، اور آج جو آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آج اگر ایک کیمرے کی بدولت دیکھ رہے ہیں تو یہ اس مسلمان سائنسدان کی ایجاد ہے جس نے اسلام کے نظام کے انڈر رہتے ہوئے اس ترقی کو دنیا تک پہنچایا۔ اسی طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ میتھس کے ڈومین میں تو دیکھیں، آج ہم اے آئی کی بات کرتے ہیں اور ہم جانتے ہیں کہ کمپیوٹر، اے آئی، یہ سب کچھ اس کی جو بنیاد ہے وہ الگوریدمز ہے۔ اور یہ جو الگوریدم، یہ لفظ الگوریدم اصل میں یہ الخوارزمی کا نام ہے جس کو انہوں نے تھوڑا بگاڑ کے الگوریدم بنا دیا۔ تو الگوریدم الخوارزمی کی بہت کنٹریبیوشنز ہیں میتھس کے اندر، اور صرف وہ اکیلے نہیں ہیں بلکہ ایک اور صاحب البتانی کے نام سے انہوں نے یہ جو ٹریگنومیٹرک ریلیشنز ہیں جو آپ نے لازمی ایف ایس سی میں پڑھے ہوں گے، سائن کوسائن اور ٹین ٹینجنٹ وغیرہ، یہ سب ان کی دریافت ہیں۔ جب ہم سوشل سائنسز کی طرف جاتے ہیں تو ابن خلدون کا نام آتا ہے، جنہوں نے کہ مقدمہ لکھی اور انہوں نے ایک دنیا کی ایک تاریخ لکھی، اور اس کتاب کو پہلی سوشیولوجی کی کتاب سمجھا جاتا ہے۔ اس سے پہلے یہ کانسیپٹ کہ سوسائٹی کیا ہوتی ہے اور آپس میں کیسے انٹریکشنز ہوتے ہیں، اس کے اوپر لکھنے کا کسی اور کو اتفاق نہیں ہوا تھا، خاص طور پہ ویسٹرن کنٹریز کے اندر۔
اور پھر اگر ہم دیکھیں تو اور بہت ساری چیزیں، جیسے یہ جو ہم جانتے ہیں کہ جی اڑنے کا جو ہے نا وہ رائٹ بردرز تھے جنہوں نے کہ پہلی بار جہاز بنایا اور سب، اصل میں ہیومن فلائٹ کی کوششیں جو ہے نا وہ عباس ابن فرناس نے شروع کی تھی، اور ہی واز نون ٹو بی دا فرسٹ پرسن، اور وہ جو ہے نا سلک سے بنے ہوئے فیدرز لگا کر اور اڑنے کی کوشش کرتے تھے، ایک برڈ کی طرح پر لگا کے اڑنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ کو پتہ ہوگا کہ ابن الرشد جو ہیں، جن کو یہ لوگ انگریز ایوروس کہتے ہیں، وہ اصل میں پائنیئر ہیں سائنٹیفک ریزننگ کے۔ تو جو آج یہ پورا سائنٹیفک میتھڈ اور سائنٹیفک ریزننگ کی بات ہوتی ہے، اس کو بھی مسلمانوں نے ہی اس کو اسٹیبلش کیا اور اس کی داغ بیل ڈالی ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں ایسٹرونومی، جیوگرافی، اس میں مسلمانوں کا بہت کام ہے۔ کارٹوگرافی، یہ جو میپس بنانے کا ایک پورا علم ہے، ٹھیک ہے، تو آج تو گوگل میپس ان کا، اور ٹرمپ اپنی مرضی سے جو ہے وہ گلف آف میکسیکو، گلف آف امریکہ کر رہا ہے، اور نقشے سے ہی جو ہے نا مسلمانوں کے علاقوں کو اور چیزوں کو نام بدلے جا رہے ہیں، انڈیا لگا ہوا ہے اس کام کے اندر۔ تو یہ اصل میں اس علم کی شروعات بھی مسلمانوں نے کی۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو ستارے اس وقت دریافت ہوئے ہیں، ستارے سیارے جو دریافت ہوئے ہیں، اس میں سے 2/3 2/3 جو ہیں وہ عربی نام ہیں، اس لیے کہ اصل میں وہ عربز نے اور مسلمانوں نے دریافت کیے۔ تو دیکھیں یہ وقت تھا جب ہم اسلام کو فالو کر رہے تھے، اسلام کے نظام کے انڈر رہ رہے تھے۔ جب ہم اس وقت بھی مسائل تھے، لیکن سمجھنے کی کوشش کریں کہ مسئلہ جو ہے نا کوئی پرسنل لیول کا ہو سکتا ہے، کسی ایک حکمران کا ہو سکتا ہے، لیکن آپ کا جو اوور آل نظام تھا، جو اوور آل سسٹم تھا، چاہے وہ اکنامکس کا ہو، چاہے وہ سوشل سسٹم ہو، چاہے وہ رولنگ کا سسٹم ہو، چاہے وہ ایجوکیشن کی پالیسی ہو، چاہے وہ آپ کی فارن پالیسی ہو، جہاد ہو، یہ ساری چیزیں ہو رہی تھیں۔ یہ سب کچھ پریکٹس ہو رہا تھا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ اسلام کے نظام یعنی خلافت کے اندر تھے، چاہے وہ کبھی کمزور ہوئی، چاہے وہ زیادہ مضبوط ہوئی، لیکن وہ اوور آل اسلام کا نظام تھا، اور اس لیے ہم نے اس کی برکتیں دیکھی۔ آج ہم انڈیویجولی بہت اچھا اسلام پریکٹس کر رہے ہوں گے، ہم میں بہت سے ایسے لوگ موجود ہوں گے جو کہ ساری ساری رات کھڑے رہتے ہیں قیام میں، ہم میں بہت سے ایسے ہوں گے جو کہ انڈیویجولی روتے ہیں اور رو رو کے صرف داڑھی نہیں جانماز بھی بھگو دیتے ہیں، لیکن نظام بہرحال کفر کا نظام ہے، جس پہ ہم نے بہت بات کی، آگے بھی کرتے رہیں گے۔ تو جب تک یہ نظام چینج نہیں ہوتا، ہم اسلام کے فروٹس اس طرح کبھی نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ ایک کلیکٹیو چیز ہے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری جو پرابلمز ہیں وہ اسلام کی وجہ سے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسلام کو نہیں سمجھے، وہ اسلام کو صرف ایک انڈیویجولسٹک ریلیجن سمجھ رہے ہیں اور کچھ انڈیویجول پریکٹسز سمجھ رہے ہیں۔ انہیں یہ معلوم نہیں کہ اسلام اصل میں نظام کا نام ہے، پورے کے پورے نظام کا نام ہے، جس میں کہ جیسا ہم نے پہلے بھی ایک ایپیسوڈ میں بتایا کہ آپ کے تمام معاملات جو ہیں اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اسلام کو بلیم کرنا اپنی بیکورڈنس کے لیے یہ ایک بہت ہی احمقانہ سا آرگیومنٹ ہے۔ اصل میں جو بلیم کرنے کی ضرورت ہے وہ لیک آف اسلام کو ہے، وہ اسلام کی اپلیکیشن نہ ہونے کو، وہ آج ہمارے معاملات کے اندر سے اسلام کو جو بے دخل کر دیا گیا ہے، اور بالخصوص جو نظام ریلیٹڈ چیزیں ہیں، کیونکہ نظام ہی واپس تعلیم کو افیکٹ کرے گا، نظام ہی واپس آ کر ہماری اکانومی کو واپس مضبوط کرے گا، نظام ہی آ کر واپس ہماری جغرافیائی حدود کی بھی حفاظت کرے گا، ہماری جو آپ کہہ لیں ایمان کی حفاظت ہے اس کو بھی وہ کرے گا۔ تو میرے خیال میں دی آرگیومنٹ کہ اسلام ہماری بیکورڈنس کی وجہ ہے، ایک بہت ہی ڈینجرس اور بہت ہی کمزور آرگیومنٹ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس آرگیومنٹ کو توڑیں اور امت تک یہ کلیئر میسج پہنچائیں کہ مسلمان جب اسلام پر پابند تھے تو اس وقت مسلمان اصل میں ترقی کر رہے تھے، اور آج بھی اگر مسلمان چاہتے ہیں کہ وہ ترقی کریں، دیکھیں سب سے بڑا ریزن تو ہم اس لیے چاہتے ہیں کہ اسلام کا نظام واپس آئے کیونکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے، اور ہم ڈرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کے لیے پنش کرے گا۔ لیکن ہم یہ بھی ساتھ میں جانتے ہیں کہ جب ہم اس نظام کے اوپر آئیں گے جو کہ صرف اور صرف انصاف کا نظام ہے، تو پھر ہماری جو باقی چیزیں ہیں، ہماری اکانومی اور ہماری باقی جو چیزیں ہیں وہ بھی پھلیں گی پھولیں گی انشاءاللہ۔